بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال سبحانه تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیو دوستو بزرگوں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ہو یا صحابہ ہو، محدثین ہو یا فقہا ہو، اولیاء کرام ہو یا ائمہ کرام ہو، ہر ایک کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی اشاعت کے لیے وقف تھی. ہر پل ہر دم اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں رہتے تھے اور اسی جذبہ سے خدمت خلق میں بھی مشغول رہا کرتے تھے. مگر ان تمام تر مصروفیات کے باوجود اپنا فارغ وقت میں اللہ کا ذکر ضرور کرتے تھے. ان حضرات کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے دلوں کو بیدار کرنے اور جذب و شوق کو ابھارنے کے لیے ایک نمونہ ہے. آج کے اس مبارک مجلس میں انہی اکابر کے بزرگوں کے کچھ حالات ذکر اس جذبے سے ہم سنیں کہ پروردگار عالم ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے اور ان کی برکتوں سے راہ سلوک پہ چلنا آسان ہو جائے. فرعون کی سرکشی اپنے انتہا ہو ہے، ظلم و قتل اس کے سامنے شرمندہ ہے، کبر و غرور میں غرق ہے. مگر جب ایسے طاغوت اور ایسے بدماش کے پاس رب کریم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دعوت دین کے لیے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تو یہ نہیں فرمایا یہ سوچتے جانا کہ کس انداز میں بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، اس کے اعتراض کے کیا کیا جوابات دینے ہیں، بلکہ فرمایا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. تم اور تمہارے بھائی ہارون علیہ السلام دونوں ساتھ میں میری نشانی کو لے کر جاؤ. بات کرتے وقت صرف میرا ذکر میں سستی مت کرنا. ذکر کرتے رہوں گے پروردگار عالم اس کے دل کو نرم کرے گا، کیونکہ ذکر کی برکت سے قلب کی دعوت کی قوت، گفتگو میں بصیرت اور زبان کی تاثیر بلند ہو جاتی ہے، جس سے مخاطب زیادہ متاثر ہوتا ہے. دیکھیے دعوت دین کے موقع پر بھی ذکر کی تلقین انبیاء کرام علیہ السلام کو کی جا رہی ہے کہ راستے میں بھی یا وہاں پہنچ کر اس کے گھر کے پاس جا کر بھی ذکر کو فراموش نہ کرے، بلکہ کام بھی ہو اور خدا کا نام بھی ہو. لہٰذا جب بھی کوئی داعی دین کا کام کرنے والا کسی کے پاس ملاقات میں جاوے، کسی دینی ضرورت یا دینی دعوت کے لیے جائے تو یاد خدا و ذکر الہی کے ساتھ جانے کی کوشش کرے. زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے پیغمبر تھے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ہے. ان کی عمر کافی ہو چکی ہے، بظاہر اولاد سے نا امیدی ہے، مگر ایک خاص موقع آیا، بارگاہ قدس میں اولاد کی دعا قبول ہو گئی. هنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذریة طیبہ انک سمیع الدعاء. پروردگار عالم تو مجھے اولاد دی تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اور بشارت بھی مل گئی، یا زکریا انا نحن نبشرک بغلام اسمه یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اور عرض کیا رب اجعل لی آیہ، پروردگار عالم اولاد ہونے کی کوئی نشانی بتلا دیجیے، کیونکہ میری اہلیہ تو باندھ جیسی ہے اور میں کافی بوڑھا ہو چکا ہوں. جب اولاد کی نشانی نظر آئے گی تو ہم شکر کیا کریں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے. البتہ پھر آگے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ اپنے رب کو خوب یاد کرے اور صبح شام ان کی تسبیح کو بیان کرے. عارفین فرماتے ہیں کہ آیت میں ذکر قلبی مراد ہے. ایک ہوتا ہے ذکر لسانی، ہم زبان سے جو تسبیح پڑھتے ہیں، ایک ذکر قلبی ہے، کیونکہ حضرات انبیاء کو ذکر لسانی کے ساتھ ساتھ ذکر قلبی بدرجہ اتم حاصل ہوتا ہے. جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہر دم ہر پل اللہ کا ذکر کرتے تھے. ظاہر ہے ہمیشہ زبان سے ذکر کرنا تو مشکل ہوگا، کیونکہ گھر والوں سے بھی بات کرنی ہوتی ہے، خورد و نوش کھانے پینے کا لمحہ بھی ہوتا تھا. اس لیے یہی کہا جائے گا کہ ذکر قلبی کے اعتبار سے آپ ہر دم ذاکر تھے.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، ان کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر ماشاء اللہ کا خطبہ لگا رکھا تھا۔ گھر کے دروازے پر کسی نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اتنے بڑے امام ہیں اور گھر کے دروازے پر آپ نے ماشاء اللہ لکھا ہے، تو فرمایا اللہ کا قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ۔ امام مالک جب آپ اپنی جنت میں داخل ہو جاوے، اللہ نے فرمایا جب آپ اپنی جنت میں داخل ہو جاوے تو آپ ماشاء اللہ کہیں۔ اس دنیا میں میری جنت میرا گھر ہے، تو میری اس آیت کے پیش نظر خواہش رہتی ہے کہ جب بھی میں گھر جاؤں تو اس کو دیکھ کر میری زبان پر ماشاء اللہ جاری ہو جاوے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ گھر میں داخل ہو۔ اسی طرح انہوں نے اپنے انگوٹھی پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل جڑا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا اس کی کیا وجہ؟ فرمایا قرآن کریم میں ہے قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہر دم میرے دل و دماغ پر اللہ کا یہ ذکر نقش رہے۔ غور کیا ہم اور آپ عام طور پر گھر میں داخل ہوتے ہوئے ذکر و دعا کا اہتمام کرتے ہیں، یا کوئی ایسی تدبیر کی ہے کہ ہم دوستوں کی محفلوں میں ہو یا کہیں بازار میں ہو یا راستے پر اور ہمیں کوئی چیز اللہ کی یاد دلاتی رہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر اکثر اللہ کا ذکر رہا کرتا تھا، چنانچہ ان کی عادت مبارکہ تھی اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرتے تھے۔ عارفین نے اس کی حکمت بھی لکھی ہے کہ ان کی نظر مخلوق کی طرف جاتی ہی نہیں تھی۔ صدیق اکبر بہت بڑے صحابی، ان کی نظر مخلوق کی طرف جاتی ہی نہیں تھی، بلکہ ہمیشہ حضوری اور توجہ اللہ کی کیفیت رہتی تھی۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کے ذریعے مخلوق کے ذرے ذرے کی نفی کرتے تھے، گویا ان کا ذکر تحلیل لسانی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر ان کی زبان پر کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور صدیق اکبر کی زبان پر لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر فاروق اکثر و بیشتر اللہ اکبر کہا کرتے تھے، کبھی اللہ اکبر کبیرہ بھی کہتے تھے، گویا یہی ان کا ورد تھا۔ بعض عارفین کا کہنا ہے کہ ان کی نظر جب مخلوق پر پڑتی تو اللہ کی عظمت کی طرف ان کا دھیان چلا جاتا، ہر چیز میں پروردگار عالم کی قدرت کا نظارہ کرتے، پھر بڑے جذب سے کہتے میرا اللہ کتنا بڑا ہے، میرا اللہ کتنا بڑا ہے، اس کی بڑائی کی کوئی انتہا نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زبان پر ہر عدلتی بدلتی حالت میں اٹھتے بیٹھتے چلتے سبحان اللہ کا ورد رہتا تھا، بات بات میں سبحان اللہ کہا کرتے تھے، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں شرم و حیا کا مادہ بے پناہ تھا، اور ایسے موقع پر انسان سبحان اللہ بول دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر و بیشتر الحمدللہ کہا کرتے تھے، گویا ان کا تکیہ کلام الحمدللہ تھا، کیونکہ وہ ذرہ ذرہ میں پروردگار عالم کی قدرت و عنایت محسوس کرتے اور ہر پل ہر دم نعمت الہی کو محسوس کرتے، تو الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ ہماری امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاص و للہیت اور تعلق مع اللہ کی علامت ہے کہ رب کریم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے فقہ کو مقبول خاص و عام کر دیا۔ آپ کی نظر میں ذکر کی اتنی اہمیت تھی، جب موقع ملتا یا کسی سے بات چیت کرتے ہوئے درمیان میں وقفہ ہوتا، تھوڑی سی ٹھہر جاتے بات کرتے کرتے، تو فوراً اپنی زبان پر یہ آیت جاری ہو جاتی ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ پروردگار عالم ہم آپ پر ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو معاف فرما، اور ہمیں تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہماری وفات عطا فرما۔ اتنا وقت بھی بیکار بلا فائدہ ضائع ہونا گوارا نہ تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حنفی بہت بڑے امام ہیں، جب قاضی بنائے گئے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کچھ نصیحت فرمائی، اس میں یہ بھی فرمائی دبا میں ذکر کو لازم پکڑے رہنا، لوگوں میں بیٹھ کر کثرت ذکر کرتے رہنا، تاکہ لوگ آپ سے ذکر کو سیکھ کر کرنے والے بن جائیں۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دبا میں ذکر سے یعنی ذکر کی پابندی سے دل مجلہ و مصفہ ہوتا ہے، دل کیا بنتا ہے؟ پاک بنتا ہے، انوارات و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے، جس سے کسی بھی معاملہ کی اصل حقیقت کھلتی ہے، فیصلہ کرنے میں بصیرت اور آسانی ہوتی ہے، کیونکہ جسٹس تھے غالباً۔ اسی بنا پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت نہیں فرمائی کہ فقہ و فتاویٰ کی عبارتوں پر نظر رکھنا، بلکہ دوامی ذکر کی نصیحت فرمائی۔ اسے سبق ملتا ہے اہل علم کو، ائمہ حضرات کو، اہل افتاء اور اصحاب قضا کو موقع بموقع زبان کو ذکر سے تر و تازہ رکھے، دل کے رخ کو اللہ کی طرف لگائے رکھے، اور وَقَرِيبُ إِلَى اللَّهِ کے مصداق بنے رہے۔ خاصان خدا کی صفت، اللہ کے نیک بندوں کی صفت اور خوبی اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ
اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں تجارت و بزنس، خرید و فروخت اور لہو و لعب کی چیزیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ ایسے کہ مخصوص بندوں میں حضرت مولانا نور محمد جنجاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب بازار تشریف لے جاتے، سامان خریدتے تو پیسے کا بٹوا دکاندار کے سامنے اچھل دیتے، پورا بٹوا دے دیتے، بٹوا نکال کے پاکٹ کہ بھائی کتنا حساب ہوا لے لو، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ حساب کرو پیسہ گن کر دو، میں اتنی دیر ذکر کرتا رہوں گا۔ ایک دفعہ ایک چور دوڑتا ہوا آیا اور بٹوا چھین کر لے کے بھاگا، تو پلٹ کر بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ کون جائے وقت کو کون ضائع کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان اللہ کے ذکر کے بغیر رہ جائے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ روٹی چبا کر کھانے کے بجائے چورا چورا کر کے کھاتے تھے۔ کسی کے پوچھنے پر فرمایا چبا کر کھانے میں 50 آیت کے برابر وقت زیادہ لگتا ہے، اس سے اتنا وقت بچ جائے اور وہ میرا وقت ذکر و تلاوت میں لگ جائے۔ حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ستو کھایا کرتے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا روٹی کیوں نہیں کھاتے جرجانی؟ فرمایا جتنا وقت روٹی چبا کر کھانے میں لگتا ہے اتنے وقت میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کا ذکر آسانی سے کر لیتا ہوں۔ یہ اللہ والوں نے اپنی زندگی کے لمحات کی قدر کی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، شارح بخاری ہیں، کہ جب قلم کا قد درست کرتے، جب کوئی کتاب لیتے وہ قلم کا قد درست کرتے تو اتنی دیر سبحان اللہ پڑھا کرتے۔ کسی کے سوال پر فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اتنی دیر ذکر سے خالی رہوں۔ رابعہ وسیع رحمۃ اللہ علیہ کا ہما دم عبادت و تلاوت و ذکر میں مشغول رہا کرتی۔ ان کے پاس کبھی کبھی مستورات آتی، خواتین آتی تو بالکل بات نہ کرتی، بلکہ کبھی تو مذمت کے طور پر فرماتی شیطان کے ذکر سے کیا فائدہ، اس سے بہتر ہے کہ میں محبوب کی ذکر میں مشغول رہوں۔ یہ کہ ایک عورت کا جذبہ کہ لا یعنی بے سود باتوں میں اپنا قیمتی لمحہ ضائع کرنا گوارا نہ تھا۔ جس طرح رب کریم اپنے مخصوص بندوں کو طے ارض کی نعمت سے نوازتے ہیں، طے سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ زمین کو لپیٹ دیتے ہیں۔ بہت سے اللہ والے ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے مغرب یہاں پڑھی اور عشاء مکۃ المکرمہ میں پڑھی۔ علامہ محمد بن طاہر پٹی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پٹن کے تھے، بہت بڑے عالم، جنہوں نے بخاری شریف کے حاشیے پر اپنے مضامین لکھے ہیں۔ مغرب پٹن میں پڑھتے اور ہمیشہ عشاء کی نماز بیت اللہ میں پڑھتے تھے۔ پروردگار عالم یہ ان کی کرامت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ زمین کو لپیٹ دے۔ جس طرح طیب فرد کرامت ہوتا ہے، اس طریقے پر سانس بھی کہ کم سانس میں بہت کچھ کر لینا، یہ بھی بزرگوں کی کرامت ہے، آگے بتاتے ہیں۔ جس طرح پروردگار عالم اپنے مخصوص بندوں کو طے ارض کی نعمت سے نوازتے ہیں، چند لمحوں میں مسافت طے کر لیتے ہیں، اسی طرح کچھ بندوں کو طے زمان کی نعمت عطا کرتے ہیں کہ تھوڑے ٹائم میں بہت لمبے زمانے کے کام کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جیسے حضرات تھوڑے وقتوں میں پورے قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے تھے اور مختصر وقتوں میں بڑی مقدار میں ذکر کر لیتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حبس دم کرتے ہیں، جیسے کہ سانس روکا تو حبس دم کرنے میں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تھے۔ کتنے مرتبہ؟ 200 مرتبہ، پھر سانس چھوڑتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائے کس قدر محنت و مجاہدہ کیا ہوگا کہ اللہ نے اتنی بڑی مقدار کو چند لمحوں میں آسان کر دیا۔ مفتی اعظم دارالدیوبند کے مفتی اعظم حضرت مفتی محمود گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن حضرت گنگوئی کا وصال ہوا اس دن بھی آپ نے اپنے وقت پر ذکر جہری فرمایا۔ اسی طرح جس دن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ کا انتقال ہوا اس دن بھی آپ نے صبح کو ذکر جہری فرمایا۔ ان حضرات کے لیے ذکر غذائے جسمانی اور غذائے روحانی کی طرح تھا۔ جس طرح پر آدمی کو جسمانی غذا کی ضرورت پڑتی ہے اور اس طریقے پر ذکر ان کا روحانی غذا تھا، جس کے بغیر ان کو سکون نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہمارے اکابر جو اپنے وقت کو ذکر میں گزارتے تھے، بس پورا ہونا ہے۔ خوش نصیب کے اللہ کے وہ بندے جو سفر میں آتے جاتے اللہ کے ذکر، تلاوت قرآن، صلاۃ و سلام، استغفار مشغول لیتے ہیں۔ اس کے فائدوں میں بڑا فائدہ کہ رحمت کا فرشتہ ساتھ ہو لیتا ہے۔ جب آدمی یہاں سے نکلتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، رحمت کا فرشتہ ساتھ ہو لیتا ہے اور اس کو دعائے رحمت دیتا رہتا ہے۔ ابو فروا رضی اللہ عنہ سفر بھی نکلے، 1.5 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا، مگر عجیب اتفاق ہوا کہ خیالوں کے ہجوم میں اللہ کا ذکر کر نہ سکے۔ ہم آفس سے گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی دنیاوی خیالات کی وجہ سے زبان پر اللہ کا ذکر نہیں آیا، یاد آیا کہ اتنی دور تک ہم ذکر نہ کر پائے، واپس لوٹے چل کر پھر ذکر کے ساتھ سفر شروع کیا اور جہاں تک ممکن ہو سکا پورے سفر میں ذکر کرتے رہے۔ جب منزل پر پہنچے تو رب کریم سے فرمایا اللہ فروا کو نہ بھولنا کیونکہ فروا تم کو نہیں بھولا۔ کیا کہا؟ فروا کو مت بھولنا
کہ فروا تم کو نہیں بھولا۔ سفر میں ذکر مطلوب بھی ہے اور آسان بھی، رحمتوں کے چھاؤں میں چلنے کا ذریعہ بھی ہے، اور فرشتے رحمت کی رفاقت بھی ہے، یعنی رحمت کا فرشتہ ساتھ چلتا ہے۔ کیا خوش نصیب ہے وہ اللہ کے بندے جو سفر میں ذکر کو اپنا توشہ بنا لے۔ حضرت عبداللہ ابن عبد الملک ایک بزرگ گزرے گئے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد مکرم عبد الملک سفر کے درمیان مجھے فرماتے، اچھا پورا درخت جو آگے نظر آ رہا ہے وہاں تک تسبیح پڑھتے چلو، بتائیے درخت تک تسبیح پڑھو۔ جب وہاں تک پہنچتے تو پھر فرماتے، اچھا آگے جو عمارت نظر آ رہی ہے وہاں تک الحمدللہ پڑھتے چلو۔ اسی طرح آگے جو کچھ نظر آتا اس کو نشانہ بنا کر پڑھواتے رہتے۔ اسی طرح ذکر کے ساتھ ہم دونوں کا سفر آسانی سے ہو جاتا اور غفلت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ منزل تک پہنچ جاتے۔ ذکر کی لذت و حلاوت مل جانے کے بعد جب تک انسان ذکر نہ کر لے بے لطف زندگی محسوس ہوتی ہے، اور ذکر کرتے ہوئے وقت کے گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا، نہ زبان کے تھکنے کا، نہ انگلی کے دکھنے کا، اور نہ ہی دماغ کے خشک ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ معروف خانی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ذاکر شاگر آدمی تھے۔ کسی نے پوچھا آپ ہر دم ذکر میں مشغول رہتے گئے، زبان ہلتی رہتی ہے کہ آپ کی زبان تھکتی نہیں، آپ کتنی مرتبہ تسبیح پڑھتے گئے؟ فرمایا دن اور رات میں 2 لاکھ تسبیح پڑھتا ہوں۔ کتنے مطلب 2 لاکھ تسبیح پڑھتا ہوں۔ ہاں ممکن ہے کبھی شمار میں غلطی ہو جائے تو اور بات ہے، ایسے حضرات کے شوق و ذوق اور شغل کو دیکھ کر اشعار یاد آتا ہے، جی ڈھونڈتا ہے اب بگی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہو تصور جانا کیے ہوئے۔ یہ حضرت شیخ کے فضائل اعمال میں معتکفین کے لیے شعر پڑھا ہے، جی ڈھونڈتا ہے اب بگی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہو تصور جانا کیے ہوئے۔ پروردگار عالم کی تصویر دماغ میں رکھ کر آدمی اللہ کے ذکر میں اللہ کے در پر پڑ جاوے۔ دھیان و توجہ، جذب و شوق اور والہانہ انداز ذکر کی تاثیر اور اس کے فوائد وہ دوچن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر میں شاہ عبد الغنی فولپوری رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ وسیع اللہ الہ آبادی کے خلیفہ تھے، 2000 تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ خواب میں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عبد الغنی تم 2000 کے بجائے صرف 200 مرتبہ ذکر کیا کرو، مگر بالغانہ اور محبت بڑے انداز میں کرو، شوق اور جذبہ کے ساتھ کیا کرو۔ فرماتے ہیں جب میرے پورے شوق اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے بالغانہ انداز میں ذکر کرنا شروع کیا تو اس پر مجھے وہ فوائد اور برکتیں محسوس ہوئی جو 2000 مرتبہ ذکر میں محسوس نہیں ہوئی۔ اسے سمجھ میں آیا کہ بے توجہی اور بے فکر ذکر بہت زیادہ مفید لگی۔ اگر ہمیں دل کی دنیا جلد بدلنے کی تمنا ہے اور گھروں میں روزی کو جلدی لانا ہے، اللہ کی محبت کو جلدی لانا ہے، تو شوق و رغبت کے ساتھ مداومت اور پابندی کے ساتھ ذکر کرنا ہوگا، اور غفلت سے بچتے ہوئے اپنے وقت کو ذکر میں لگا کر دست و بقا دل بیار کی صفت پیدا کرنی ہوگی۔ پروردگار عالم ہم تمام کو ذکر کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔